والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک تجدہ تجاہک وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ اس حدیث کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے، اس کی تشریح بھی کچھ دوسرے انداز سے تھی، اور آج انہی باتوں کو ایک دوسرے انداز سے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور جو کم عمر تھے اس وقت، بالکل جس کو آج کل کے اصطلاح میں ٹین ایجر کہتے ہیں، یعنی 10 سے 20 سال کے درمیان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور فقاہت کی دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے علم میں، دین میں گہرا علم عطا فرما، اللہم علمہ التاویل، اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچا۔ سرسری باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن گہری باتیں اور بات کی حقیقت تک پہنچنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے جو کسی کو مل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دراصل ترجیحات کے تعین کے لیے گویا کے نشانات راہ ہوتے ہیں، کہ جو دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی راستے پر چلو اور اسی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو۔ تو ہم تو دعاؤں کا صرف یہ پہلے والا پہلو لیتے ہیں، یہ دوسرا والا پہلو کہ وہ ترجیحات کا تعین کرتی ہیں، اس کی طرف ہم زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ سواری پر 2 آدمی بھی بیٹھتے ہیں جس طرح آج کل بھی بیٹھتے ہیں، تو اس زمانے میں کوئی جو سواری ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے سواری کے لیے، تو کبھی کسی بچے کو پیچھے بٹھا دیا، کبھی آگے بٹھا دیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، لڑکا تھا، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھا رہا ہوں، کچھ کلمات تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کلمات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی وظیفہ دے رہا ہوں تو وہ وظیفہ جپتے رہو، وہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں، اس پہ سوچو بھی، اسے سمجھو بھی، اس کو روح عمل بھی لاؤ۔ اور ہم تو وظیفوں میں گم ہو گئے، کوئی اچھا وظیفہ بتائیے، تو وظیفہ ہے نا، قرآن اور سنت وظیفہ ہے نا، اور یہ تم نے پوری کر دیے، قرآن کے سارے مطالبے۔ یہ نماز وظیفہ ہے نا، یہ روزے وظیفہ ہیں، یہ حج، عمرے اور یہ زکوٰۃ اور یہ حقوق العباد کی ادائیگی، یہ اچھے اخلاق، یہ کردار، یہ سارے یہ وظیفے ہیں نا۔
تو ان وظیفوں کو چھوڑ کر کچھ اور کیا وظیفے چاہتے ہو؟ یہ وظیفے وہ لوگ چاہتے ہیں جو ان وظیفوں پر یا تو عقیدہ نہیں رکھتے اور یا سمجھتے ہیں کہ چلو یار بس وہ باتیں تو ہیں، وہ تو بڑے ادھار قسم کی باتیں ہیں، کوئی نقد قسم کا وظیفہ بتاؤ جو ابھی سے کام ہو جائے۔ بل تحبون العاجلہ، لوگوں کو تو نقد چیزیں پسند ہیں۔ اعلمک کلمات، کچھ کلمات تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ تعالیٰ تمہارا لحاظ رکھے گا۔ حفاظت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کا تحفظ کر، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کون سی حفاظت؟ اللہ تعالیٰ کو کیا خطرہ ہے؟ کون اس کو کچھ گزند اور ضرر پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے پہ قائم رہ، اس میں گڑبڑ نہ کر۔ تو یحفظ کا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہارا لحاظ رکھے گا، تمہارا خیال رکھے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ کو تو سامنے پائے گا۔ سامنے پائے گا کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ سامنے پائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ بندگی میں بہت آگے جاتا ہے، یہ بندگی جو ہے نا اس کا دامن بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس بندے سے چھلانگ لگا کر نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کرے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس بندگی کے اندر اتنے مراتب ہے، اتنے درجات ہے، اتنے انعامات ہے، اتنی ڈگریاں ہیں کہ وہ بھی تم پا سکو گے اور اس کو بھی تم حاصل کر سکو گے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہر بندہ وہاں وہ حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب بندگی میں انسان بہت زیادہ اس میں جاتا ہے، ذرا اس میں مٹھاس زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت کو وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کا ذوق اسے حاصل ہو جاتا ہے، اس کا ذوق اسے حاصل ہو۔ بندگی کا ایک ذوق ہے، یہ ذوقی چیز بھی ہے، عملی چیز بھی ہے، لیکن وہ عمل کیا عمل ہو جس کے پیچھے ذوق نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ ایسا عمل جو آپ کا ذوق بن جائے، جو آپ کی جبلت بن جائے، ایسا عمل جو آپ کو مزہ بھی دے، جو آپ کو لذت بھی دے، آپ کو خوشی بھی دے، آپ کو دل کا سکون بھی دے، سرور بھی دے۔ تو جب بندہ بندگی میں اتنا آگے جاتا ہے اور یہ بندگی اسے مزہ دیتا ہے، خدا کی یاد میں اس کو سکون ملتا ہے، خدا کی یاد میں اس کو لطف ملتا ہے اور خدا کی یاد اس کا ذوق بن جاتا ہے۔ اور یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ بندگی کرنے سے بنتا ہے، یہ خونوں خردروں میں جا کر گھسنے سے نہیں بنتا، یہ فرائض سے فرار کے نتیجے میں نہیں بنتا، ذمہ داریوں سے بھاگنے کے نتیجے میں نہیں بنتا۔ یہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنے کے نتیجے میں بنتا ہے۔ ذمہ داری ادا کی جائے اور احسن طریقے سے ادا کی جائے، احسان کے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کے نے جو احسان لازم کیا ہے لوگوں پر کہ میری بندگی کرو جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تو دیکھ رہا ہوں جس طرح تم دیکھ رہے ہو، تو تم تو مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ پھر نوافل بھی نہیں ہے، لیکن نوافل کی ادائیگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی ادائیگی کی جائے۔ فرائض سے پہلوتہی کر کے، فرائض سے غفلت کر کے، فرائض سے روگردانی کر کے، فرائض سے فرار اختیار کر کے، فرائض سے اپنے آپ کو بس غافل کر کے بس دوسری طرف آپ نوافل میں اور اس مستحبات میں گم ہو جائیں،
تو یہ تو طریقہ نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ اسی طرح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ عادتیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے نا، کچھ لوگ تو اس کو قوانین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا اور آگ اپنا اثر دکھائے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جس طرح اسباب ہوتے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ قانون تو وہ ہوتا ہے جس کو توڑا جائے تو غلط کام ہوگا، قانون توڑنا غلط ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی قانون ہے کہ وہ اگر اس کو توڑے تو غلط ہوگا؟ کس نے وہ قانون بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ایک عادت بنائی ہے، ایک سنت ہے اس کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ استعمال کیا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اسی طرح اس کو عادت بھی کہتے ہیں، متکلمین اس کو عادت کہتے ہیں۔ عادت کا مطلب ہے کہ ایک کام کو بار بار کیا جائے، اور ایک کام کے بارے میں آدمی کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے تو پھر اس کی عادت یہ ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس کو عادت کہتے ہیں۔ عادت، عود تکرار کے ساتھ ایک کام بار بار کیا جائے، عادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، خرق عادت، معجزے کو خرق عادت کہتے ہیں، عادت کو چیرتا ہے۔ عادت یہ ہے کہ ادھر سے ادھر نہ چلا جائے، آپ اس کو چیر کر آگے نکل جاتے ہیں، تو عادت کے خلاف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے اپنی عادت تبدیل کر دیتا ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ بندگی میں بالکل پرخلوص طریقے سے اور اصول کے مطابق آگے بڑھتا ہے، اپنی طرف سے دین نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، انتہائی ذوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور انتہائی خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ کام ایسے بھی بنا دیتا ہے کہ اس کے لیے اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی اپنی عادت کے خلاف کر دیتا ہے۔ کبھی وہ عام مسلمان کے لیے بھی ایسا کرتا ہے، لیکن جس کو ہم انبیاء کے معجزات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، یا جن کو ہم اولیاء کی کرامات سمجھتے ہیں، تو وہ وہی چیز ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت تبدیل کر دی، اپنی عادت تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اس کے الٹ بھی اس طرح ہے کہ جو آدمی بندگی سے فرار اختیار کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اپنی عادت تبدیل کرتا ہے، لیکن دوسرے انداز سے۔ مثلاً وہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس کی اینک بینائی ضائع ہو گئی تھی، تو اس نے کہا یار یہ اینک بینائی ضائع ہو گئی ہے، برا بھی لگتا ہوں، تو آپ دعا کریں، آپ پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ، اس کو پیغمبر کہتے تھے نا، اس نے پیغمبر ہی کا دعویٰ، تو آپ ذرا دعا کریں کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس نے دعا کی اور ہاتھ پھیرا تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اندھا بن گیا، اندھا بن گیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اس کو بلایا کہ ہمارے کنویں میں پانی کم ہے، تو آپ آئے دعا کریں کہ ہمارے کنویں میں پانی زیادہ ہو جائے، تو اس نے اس میں تھوکا تو وہ پانی بھی خشک ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی بغاوت کی وجہ سے اپنی عادت، ورنہ تھوکنے سے پانی ختم نہیں ہوتا، ورنہ ہاتھ پھیرنے سے آدمی اندھا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی عادت تبدیل کر دی۔ تو کبھی جب اللہ تعالیٰ کی کسی کی غلطی اور کسی کی گناہ کی وجہ سے، کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی عادت تبدیل کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بندگی کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی بندگی بہت اچھی اور بھلی آتی ہے، نہ چاہتے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، تو خوش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی عادت تبدیل کر دیتا ہے، خرق عادت اس کے لیے۔ لیکن یہ خرق عادت دنیا میں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ مرضی اسی کی ہے، وہ جب چاہے، کس کے لیے چاہے، کس کے لیے نہ چاہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ خرق عادت کسی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ اچھا کتنی مرتبہ تمہاری کتنی کرامات ہیں، ابھی تک تمہاری کتنے، ہمارے تو اتنے کرامات آ گئے ہیں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، عادت اسی کی ہے، اور تبدیل بھی وہ اپنی طرف سے کرتا ہے، کسی کے کہنے پر اور کسی کے اس کے لیے تبدیل نہیں کرتا، کسی کی مرضی سے اس تبدیل نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے، کسی کی مرضی پر نہیں چلتا۔ وہ خدا ہے، بندہ ہے، بندے کو خدا کی مرضی پر چلنا چاہیے، کسی کی مرضی پر چلنا بندگی ہے، خدا کسی کی مرضی پر نہیں چلتا۔ تو یہ بنیادی بات ہوئی نافرمانی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نافرمان ہو جائے تو نافرمانی کا نتیجہ وہ اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیتا ہے۔ کچھ علماء نے، کچھ نیک لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں گھر آتا ہوں تو میری بیوی، میرے بچے، میرے چھوٹے، میرے نوکر، میں ان میں نافرمانی دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ نافرمان بن گئے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اچھا بات میرے اندر ہے، میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا نہ بھی محسوس کرنے دیتا۔ یورپ والے خدا کے نافرمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے کہ ان کی اولاد کیسے بن گئی ہے، یعنی وہاں پہ آپ کسی کو بھائی کہہ دیں نا تو اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی لحاظ سے آپ میرے کچھ چیزوں میں شریک بھی ہیں، جبکہ میں خود اپنے طور پر سب کچھ کا مالک ہوں، آپ میرے کسی چیز پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اولاد کو کس لیے وہ نہیں رکھتے؟ بالکل جس طرح وہ ہمارے پرانے زمانے میں مرغیاں انڈے دیتی تھی نا، پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوتے تھے، تو بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تھا، پہلے تو اس کی عادت ہوتی تھی کہ اپنی ماں کے پروں کے نیچے وہ اپنے لیے جگہ تلاش کرتا تھا بچہ، تو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تھا تو ماں اس کو کیا کرتی تھی؟ ٹنگے مارتی تھی، جاؤ بھاگو، مطلب ہے کہ بس اپنا کام کرو، اب میرے آگے کیا کرتے ہو؟ تو اس کی تو مجبوری ہے نا کہ وہ اس کو ٹنگا مارے اور اس کو بھگائے، تاکہ وہ اپنی روزی خود تلاش کر لے۔ لیکن انسان کو کیا مجبور ہے؟ انسان تو ہے انسان، انس کا تو مطلب یہ کہ وہ بچے اس کے پاس ہوں، آپ بچوں کو محبت دیں، بچے آپ کو محبت دیں۔ انسان کا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی بھائی کو، ہمسایہ ہمسایہ کو، دوست دوست کو۔ تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ بس پیسے کمانے کی مشین ہے اور بس اگر پیسے لین دین کی ضرورت ہے تو باتیں کی جائے، ورنہ وہ اپنا راستہ جائے اور تو اپنا راستہ جائے۔ اب وہیں پہ جو ماں باپ کا آپس میں بھی جو تعلق ہے وہ بھی کاروباری تعلق ہے، باپ اور بچوں کا جو تعلق ہے، ماں اور بچوں کا جو تعلق ہے وہ بھی دنیاوی اور کاروباری تعلق ہے، اس میں بھی ان چیزوں سے انہوں نے کوئی مزہ ہی نہیں لیا۔ نہ ماں باپ نے بچوں کی باتوں سے، ان کی حرکات سے اور ان کے زندگی سے اور ان کی چیزوں سے، ان کی خدمت سے کوئی مزہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، ان کو محروم کر دیا اور بچوں کو بھی محروم کر دیا، اسی لیے تو بدماش بن جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اسی کے مطابق وہ توجیحات ہے جو بعض احادیث میں آتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے اوپر گئے، اور مطلب یہ پل کے بغیر اور کشتی کے بغیر دریا پار گئے، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شیر سے اس نے کام لیا، اور دوسرے صحابہ نے جنگل میں جا کر کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں جو درندے شرندے ہیں وہ نکل جائیں یہاں سے، ہم یہاں پہ رات گزاریں گے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ درندے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر بھاگ رہے تھے۔ تو یہ ہے، لیکن یہ عادت نہیں ہے اور یہ شرط نہیں ہے کہ ایسا لازمی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کے لیے کر لے تو کر لے، دکھانے کے لیے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ،
اور جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. یعنی ایک مانگنا ہے اور ایک ہے کاروبار کرنا، دونوں میں فرق ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ بیچتے ہیں، وہ خریدتا ہے، آپ خریدتے ہیں، وہ بیچتا ہے. اس میں مانگنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اس کی بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے. وہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ مال بیچے، اور آپ کی ضرورت ہے کہ آپ چیز خریدے. تو لیکن جب بالکل خالص مانگنے کی بات ہو کہ بغیر کسی معاوضے کو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. سواری پر ہوں، کوڑا گر جائے تو خود اتر کر اس کو اٹھاؤ، کسی سے مانگو. یعنی یہ مانگنے کی عادت نہ بناؤ. انسانی ضروریات ہے ایک دوسرے سے لوگ، لیکن جو بنیادی طور پر یہ مانگنے کی عادت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے، اسباب کے تحت بھی ہوں اور اسباب کے اوپر بھی ہوں. اسباب کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. لوگ مزارات پر جا کر بیٹھے مانگتے ہیں، تو بھائی مزار کے اندر بیٹوں کا کارخانہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا؟ لیکن جو چیز لوگوں کے پاس ہیں بھی، اس کے لیے بھی تم کم نہ کم حد تک یہ بات رکھو، بالکل آخری آپشن کے طور پر یہ بات رکھو کہ لوگوں سے مانگو. مانگنا لوگوں سے یہ بالکل آخری آپشن ہونا چاہیے. یہ بالکل فرسٹ پریارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ بس آپ کو ضرورت ہوئی اور فوراً کسی کو کہا کہ آ جاؤ لاؤ. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اور جب تم مدد مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے. اس سلسلے میں یہ اسباب کے استعمال کی تھوڑی سی بات ہو جائے. اسباب کا استعمال کیسے ہے؟ ظاہر ہے اسباب کا استعمال تو ٹھیک ہے، ہم اسباب کے استعمال تو کرتے ہیں. اسباب کا استعمال یہی ہے نا، میں اینک لگاتا ہوں، کتاب میرے پاس ہے، یہ اسباب ہے. یہ جو لائٹ ہے یہ سبب ہے، یہ جو دیوار کے چنے ہیں، یہ جو چھت بنائی گئی ہے، یہ جو پردہ ہے، یہ جو دروازہ ہے، یہ سارے اسباب ہیں. یہ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ اسباب ہیں. یہ جو کھانا کھایا ہے یہ اسباب ہیں، اسباب ہیں. یہ جو پیسے ہیں جیب کے اندر، جیب میں، وہ اسباب ہیں. اسباب بھی ہونے چاہیے اور توکل بھی ہونا چاہیے، لیکن اسباب اور توکل کے درمیان توازن ہونا چاہیے. جو خدا پہ یقین بالکل نہیں رکھتے وہ صرف اسباب استعمال کرتے ہیں، وہ توکل کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی کہ جو صرف توکل کرنے والے ہیں اور اسباب نہیں استعمال کرتے، اس میں بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، تفصیل ہونی چاہیے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں پورے غور و خوض کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ مختلف قسم روایات ہے، ان کے اندر تطبیق ہونی چاہیے. وہ تطبیق یہ ہے کہ دیکھیں اسباب کا استعمال تین طرح ہے. تین طرح ہے. ایک اپنی ذات کے حد تک ہے، ایک اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے حد تک ہے، اور ایک حقوق اور واجبات کی ادائیگی کے حد تک ہے. تو تین اور دو اور تین کو ملا کر ایک بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے سے علاوہ حقوق اور واجبات. اگر وہ واجبات نہ بھی ہوں، اچھی باتیں ہوں، تب بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں اس میں شامل کر لیں. اپنی ذات تک جب آپ اسباب کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ قناعت زیادہ اختیار کریں. اسلامی تعلیمات ہی ہیں، توکل کا پہلو اس پہ غالب ہو اور قناعت بھی اس پہ غالب ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی اسباب کا استعمال اور اسباب کی طلب اپنی ذات کے حد تک جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، زیادہ سے زیادہ قناعت کی بات ہو. یہ معیاری چیز ہے. لیکن اگر آپ اسباب استعمال کر لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن توکل کو بالکل نظر انداز نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو نظر انداز نہ کر دیں. یہ تو وہ چیز ہے جس سے نیچے کوئی بات نہیں ہو سکتی مومن کے لیے، جس سے نیچے گرنا نہیں چاہیے. لیکن اس کا اوپر والا مرتبہ یہی ہے کہ جب ذات کی بات ہو تو زیادہ سے زیادہ توجہ توکل پر ہو، زیادہ سے زیادہ توجہ. جو حدیث میں بات آئی ہے کہ نبی نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کسی کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ لے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کا خوف رکھو. واجملوا فی الطلب، اب اجملوا فی الطلب میں دو معنی ہیں. ایک معنی تو عام ہے
جو عام لوگ کرتے ہیں۔ اجملوا فی الطلب کا مطلب یہ ہے کہ طلب میں سنجیدگی اختیار کرو، ہرس نہ کرو، اس طرح دونوں ہاتھوں سے مانگ مانگ کرو، دوڑ لگا کر اور ہرس میں سے مغلوب ہو کر اس کی طلب نہ کرو۔ جس طرح للچائی نظروں سے ہر آدمی دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس طرح ہرس کے مارے ہوئے چیزیں حاصل کرتے ہیں، یہ طریقہ انسانیت کا نہیں ہے۔ اجملوا فی الطلب، طلبی جمیل کرو، طلب کرو لیکن بہترین انداز سے، خوبصورتی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، یعنی سیر آنکھوں کے ساتھ، بھوکی آنکھوں کے ساتھ نہیں، سیر آنکھوں کے ساتھ۔ بس ٹھیک ہے، ایک چیز ہے اور میں اس کی طلب کرتا ہوں درست طریقے سے۔ جس طرح کوئی حملہ ہوتا ہے اسی طرح حملے نہ کرو۔ لیکن دوسرا ترجمہ اجملوا فی الطلب کا یہ بھی ہے کہ اجملوا فی الطلب کا معنی اجمالی طور پر طلب کرو، زیادہ تفصیلی طور پر طلب نہ کرو۔ اجمالی طور پر مطلب یہ ہے کہ بس اتنی چیزیں واجبی طور پر، چیزوں کی طلب، دنیا کی طلب اپنی ذات کے لیے اتنی ہو کہ بس واجبی، مطلب جس میں آپ کم از کم ہو، اور جس میں آپ لوگوں کی محتاجی سے بچیں، لوگوں کی محتاجی سے بچیں، لوگوں کے لیے تخت مشق بننے سے بچیں، اپنا ایمان بیچنے سے بچیں۔ یعنی یہ بھی ہے اصل میں، ہمیشہ میں، آپ کو علم ہے کہ میں بار بار اس چیز کی تشریح زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس طرح ہماری تربیت جس انداز سے ہوئی، اس کی تربیت دوسروں کی اس طرح نہ ہو کہ نئی دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لاتے مارو اس کو۔ تو ہم نے لاتے ماری تو اب وہ بس ادھر دیکھتی ہی نہیں ہے، کہتے ہیں تم نے جو لاتے ماری ہیں بس ہم ادھر نہیں دیکھتے۔ اب ہم کہتے ہیں ضرورت کے لیے تو آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کو اتنی لات نہ مارے۔ جب اجملوا فی الطلب اجمالی چیز، اس کا مطلب ہے کہ واجبی طور پر اس کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو کم از کم مذاق نہ بنائے، آپ کو کسی کا ایسا محتاج نہ بنائے کہ آپ اپنا دین ایمان بیچیں، اپنا عزت نفس بیچیں، اسی حد تک تھی۔ اور زیادہ توجہ جو ہے آپ کو توکل پر رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ ترجیحات آپ کی طلب دنیا نہ ہو، بلکہ ترجیحات آپ کی اللہ تعالیٰ پر توکل ہو۔ دوسری جانب جب وہاں پہ واجبات کی بات آتی ہے، اور دنیا کی طلب سے مراد یہاں پہ اسباب کا استعمال، میں اسباب کے استعمال کی بات کرتا ہوں، تو اسباب کا استعمال دوسرے انداز سے واجبات اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ حقوق اور واجبات کی ادائیگی کے لیے ہے نا، اس سے صرف نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو صحابہ کرام نے بڑے بڑے کاروبار کیے تو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیے، یہ اپنے حقوق اور اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے کی۔ وہ پیسہ انہوں نے اسلام پر لگایا، وہ پیسہ انہوں نے غریبوں پر لگایا، نیکی کے کاموں میں لگایا، جہاد پر لگایا، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنا دے، غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی، کمزوروں کی مدد کی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، راستے بنوائے، کنویں کھودے، پل باندھے، صدقات جس کو کہتے ہیں نا صدقات جاریہ، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، لوگوں کے تو رہائشوں کا انتظام کیا۔ تو جہاں پہ اپنی ذات سے علاوہ حقوق اور واجبات کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اسباب کا استعمال ہونا چاہیے، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اسلام کے غلبے کے لیے بات ہو، ہمارے ہاں تو الٹ بات ہے، جب اپنی ذات کے لیے ہو تو بڑا دور دھوپ کرتے ہیں، جب اسلام کے غلبے کے لیے بات کرتے ہیں اللہ چاہے تو کرے، یا اللہ اسلام کو غالب کر، تو اس کے لیے صرف دعا چاہیے جو مسجد میں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، بس بات ختم۔ اور جب ذات کے لیے آتی ہیں تو پھر دن رات ایک ہو، سردی گرمی کو بھی نہ دیکھا جائے، حالانکہ بات الٹ ہے۔ اپنی ذات کے لیے وہ دوسرا طریقہ ہونا چاہیے کہ واجبی انداز سے، واجبی حد تک، اور جب خدا کے دین کے لیے ہو، اسی لیے تو ہم مسلمان مار کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنی ذات کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے تحفظ کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں۔ جب مجھے اپنی حفاظت کی ضرورت ہو تو میں دیواریں بڑی مضبوط چنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کسی ایسی جگہ پہ میں ایسی گاڑی تلاش کرتا ہوں جو سب سے زیادہ محفوظ ترین گاڑی ہو، لیکن جہاں پہ اسلام کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، بس ٹھیک ہے بھائی، اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ
کون سے ذرائع تھے اسلام کے غلبے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیے؟ اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، اپنی ذات پر تو وہ سب سے زیادہ قناعت انہوں نے اختیار کی، لیکن اسلام کے غلبے کے لیے کیا؟ دیکھیں نا، وہ جو بات تھی نا کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے اس رات دیے میں تیل تو نہیں تھا، لیکن دیوار پر 8-9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی، تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا جو اپنے تحفظ کے لیے تھا، لیکن جو جارحیت یا جو حملہ یا جو اس کے لیے تھا، جو غلبے کے لیے جو بات تھی، جارحیت کا لفظ تو لوگوں نے اس پہ استعمال کیا ہے، اس لیے مجھے بھی میری زبان پہ بھی آ گیا۔ ہاں، اصلاح کے لیے کی بات ہے، جارحیت کی بجائے ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ جو اصلاح کے لیے تلوار تھی نا، وہ تو تھی، وہ تلوار کسی کے پاس گروی نہیں رکھتی، رہن نہیں رکھی تلوار، زرہ رکھ دی، زرہ اپنی ذات کا تحفظ چاہتا تھا، لیکن تلوار اسلام کے غلبے کے لیے تھی۔ تلوار کو ادھر رکھ، ایک کے بجائے 9 تلواریں تھی، 8-9 تلواریں تھی۔ تو یہ چیز ہم الٹ سیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح بندوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے جو بھی حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کے لیے تمہیں اسباب استعمال کرنے چاہیے۔ اگر آپ اسباب استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور آپ صرف دعائیں مانگیں گے اس کے لیے، دعائیں مانگیں لیکن اسباب کا استعمال بھی ضرور ہو۔ ذات کے لیے اسباب کا استعمال کی بجائے ترجیح ادھر ہو، لیکن دوسروں کے لیے، اسلام کے لیے، حقوق کے لیے، واجبات کے لیے اسباب کے استعمال میں احسان ہو، اس میں اتقان ہو، اس میں سنجیدگی ہو، ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو درست طریقے سے کرتا ہے، اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، وہ بگاڑ نہیں کرتا، بگاڑ وقت گزاری نہیں کرتا کہ چلو بس گولی مارو جان چھوٹ جائے، کلال دکور دی وزن ایک دی وزی، ہاں پشتوں میں ہے نا مطلب کلال دکور دی وزن، وہ جو کلال ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کمہار۔ وہ کمہار وہ مٹی کے برتن بناتا ہے نا، کہتے ہیں کمہار کے گھر سے نکل جائے تو پھر پھٹ جائے، مجھے کیا ہے اس سے، اتنا نہ بناؤ کہ وہ کمہار کے گھر سے نکلے اور پھٹ جائے، ہاں، اور ٹوٹ جائے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے اسلام، لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے مسلمانوں کے اندر۔ وہ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں تو وہ سڑک خراب تھی، تو ساتھی کہتے ہیں یار انگریز جو بڑے سڑک بناتے ہیں بڑا اچھی بناتے ہیں۔ میں نے کہا انگریز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دنیا پر یقین رکھتے ہیں کہ ویسے دنیا میں ہم نے رہنا ہے تو اچھی بناتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کل ویسے بھی مرنا ہے، آخرت آنی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے تو بڑی زبردست سمجھی۔ مسلمان کہتے ہیں کل ویسے بھی دنیا تو برباد ہونی ہے، یہ اپنی طرف سے تو یہ کہتا ہے، لیکن جب وہ گھر بناتا ہے تو پھر اس طرح نہیں سوچتا، جھوٹ بولتا ہے نا کہ سڑک اس لیے برباد بناؤ کہ قیامت ویسے بھی آنے والی ہے۔ وہی قیامت آنے والی ہے تو گھر کا بھی اسی طرح ہو نا۔ اور مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا مسافر پر کتنی نماز ہے، تو مولانا نے کہا 4 کی بجائے 2 رکعت ہیں۔ کہتے دنیا میں تو سارے مسافر ہیں تو اب 2 ہی پڑھ لیں گے ہمیشہ، دنیا میں تو سارے مسافر ہیں۔ تو مولانا نے کہا یہ مسافر ہونا آپ کو نماز کے وقت یاد آتا ہے یا گھر بناتے وقت بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں؟ گھر بناتے وقت بھی آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں، کہ صرف نماز پڑھتے وقت میں خیال آتا ہے کہ میں مسافر ہوں؟ یہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی اور حقوق اور واجبات کے لیے بھی، ذات کے لیے واجبی حد تک اور حقوق اور واجبات کے لیے بالکل سنجیدہ طور پر آپ اسباب کا استعمال کریں، یہ تو ہوا خلاصہ۔ لیکن اسباب کا استعمال اور دماغ اور ذہن اور سارے وسائل کا استعمال کرنے کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جب وہ ہوا جو تمہاری چاہت نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ کا منشا تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اس کا ارادہ تھا، اس کا فیصلہ تھا، تو پھر مومن اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کے ایمان میں کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، کوئی فرق نہ آ جائے۔ بہت پرانے زمانے میں نے کبھی پڑھا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو بہت
اپنے وقت کے بہت عظیم انسان تھے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اس لیے تو عظیم تو تھے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی کشتیاں بحری جہاز بھی چلتے تھے، بزرگ بھی تھے بحری جہاز۔ یہ تو بزرگوں کے بارے میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ بس ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک تھے، ان کے تھے جہاز چلتے تھے حقوق اور واجبات کے لیے، اس نے ذات کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو درویش تھا۔ تو کسی نے وہ درس دیا کرتے تھے، درس دیتے وقت کوئی آدمی آیا، اس کے کان میں کہا، تو کان میں کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، آپ کا جو جہاز تھا اتنا مال لے کر وہ ڈوب گیا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوا، اسی طرح کچھ لمحے کے لیے، پھر کہا الحمدللہ، بس پھر درس شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ وقت بعد یا کچھ دنوں بعد پھر وہ درس دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی وہ تو نہیں تھا نا کہ فٹافٹ خبریں آ جائیں، کچھ گزر گیا وقت۔ پھر وہ آدمی آیا، وہ جو جہاز ڈوبا تھا نا، وہ اطلاع غلط تھی، آپ کا جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک منزل پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے پھر تھوڑا سا مراقبہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا مراقبہ، تھوڑا سا کچھ لمحے سکوت اختیار کی، پھر کہا الحمدللہ۔ تو بعد میں لوگوں نے بھی پوچھا، شاگردوں نے بھی پوچھا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جہاز ڈوب گیا تب بھی الحمدللہ، جہاز نہیں ڈوبا پھر بھی الحمدللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اصل بات یہ نہیں تھی، جہاز ڈوبنے نہ ڈوبنے پر الحمدللہ نہیں تھی، وہ کسی دوسری بات پر تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب مجھے اطلاع مل گئی کہ جہاز ڈوب گیا، تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ تھا میرا اور جو ایمان تھا، اس میں کوئی فرق آ گیا، کوئی گلہ آ گیا اللہ تعالیٰ سے کہ جہاز کیوں ڈبو دیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جہاز اور اس کے اندر جو سامان لدا ہوا ہے وہ میری ذات کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ شکوہ دل میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو میں نے جب سکوت اختیار کیا، سوچا، تو دل میں کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی کہ خدا سے وہ شکوہ کرتا، وہ اپنے ایمان پر قائم تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، بس مجھے جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، جہاز ڈوبے تو ڈوبے۔ پھر جب دوبارہ دیکھیں ڈوبے ہوئے جہاز کے بارے میں دوبارہ اطلاع آ جائے تو پھر تو شادی مرگ ہوتی ہے نا، وہ خوشی سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب اطلاع آئی کہ جہاز نہیں ڈوبا، تو میں نے کہا یہ اتنی خوشی آ گئی، اس خوشی کی وجہ سے وہ ایمان میں کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر چلی گئی، دھیان کسی اور طرف چلا گیا۔ تو دل نے کہا نہیں، بس وہ اپنی کیفیت ٹھیک ہے، وہ خدا کے اوپر جو عقیدہ تھا وہ اب بھی قائم ہے، وہ پہلے جو تھا اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جس طرح ادھر نیچے نہیں گیا، اس طرح اب اوپر نہیں گیا۔ وہ ایسے انداز میں ہے نا کہ وہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایمان ہے کیسے معیار کو پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ بات ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے اس کو واپس لے لیتے ہیں تو إِنَّهُ لَيَئُوسٌ، وہ نا امید ہوتا ہے، اور کفور حد درجہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر اس کو ہم نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں جبکہ اسے پہلے تکلیف پہنچ چکی ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ خامخواہ وہ ضرور بے ضرور یہی کہے گا کہ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میرے برے دن تو لٹ گئے، میرے برے دن تو ختم ہو گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ حد درجہ خوش، بالکل گویا کہ اڑنے کے لیے تیار ہے زیادہ خوشی سے، اور فخر جتانے والا ہے دوسروں پر، دیکھو میرے پاس یہ آ گیا، میرے پاس وہ ہو گیا، میں اتنا بڑا ہو گیا۔ یہ انسانوں کی ایک جانب اور دوسری جانب یہ کیفیت، لیکن مومن کی کیفیت کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے، مومنوں کے جو ثابت قدم ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے
اور بڑا اجر بھی ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت اس کے ایمان کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتی، اور خوشی اس کے ایمان کو کچھ متزلزل اس طرح نہیں کر سکتی کہ چلو ایمان کی باتیں چھوڑو، یہ خوشی سنبھال لو۔ نہ شادی داد سامانے، نہ مرد، نہ غم آورد نقصانے۔ خوشی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آدمی بالکل وہ بیکلی وہ اس طرح ہو جائے کہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جائے، اور نہ غم آورد نقصانے، اور غم اور مصیبت میں ایسا نہیں ہو کہ آدمی اپنے سر کو پیٹتا رہے کہ او میں تو برباد ہو گیا۔ بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے، ایمان ایسی ہمت کی آبیاری کرتا ہے کہ وہ خوشی کو بھی مہمان سمجھتا ہے اور غم کو بھی مہمان سمجھتا ہے۔ خوشی بپیش ہمت ماں ہرچ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، اور دل کی رہنمائی یہی ہے کہ ان چیزوں سے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا بھی یہی معنی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا کے نقصان اور فائدے اس کو غم اور شکر ان چیزوں میں مبتلا نہیں کرتے، بس وہ اپنے ایمان کی حالت پر رہتا ہے، اور مصیبتیں تو آتی رہتی۔ تو یہ ہے مصیبتوں کے آنے کے وقت یہ بات، یہ ذہن میں رہے۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ فاستعن باللہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، جان لو اگر پوری امت جمع ہو، پوری دنیا کے، امت سے مراد پورے دنیا کے انسان یا تمہارے خیر خواہ لوگ، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے بغیر کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتا، بس وہی فائدہ آپ کو پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے ضرورت پھر کیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تگ و دو کر دوں؟ تو ضرورت یہی ہے نا کہ آپ کو آزمایا جاتا ہے، آپ کو آزمایا جاتا ہے، باقی ہوگا یا نہیں ہوگا وہ دوسری بات ہے۔ آپ فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی میں آپ کو آزمایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ گول اچیو کرنا ہے۔ گول یہی ہے کہ آپ فرمان برداری کریں، گول یہی ہے کہ آپ مانیں، گول یہی ہے کہ آپ اس آرڈر کو obey کر دیں، یہی گول ہے۔ باقی آگے سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ گول جو تھا وہ بیٹے کو ذبح کرنا تھا، تو وہ اچیو ہوا نہیں، اس کے لیے جو کچھ تھا وہ اس نے کر دیا، بس اسی میں آزمائش تھی۔ قد صدقت الرؤیا اور ان هذا لهو البلاء المبین، بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی گول اچیو کر رہے، اس کے لیے نعوذ باللہ اس کی کوئی کام آپ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اور اس کو آپ اچیو کر دیں، نہیں، وہ آپ کو آزماتا ہے۔ یہ گول بھی اسی لیے رکھے ہیں کہ آپ کو آزمائے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله وان اجتمعوا، اگر وہ جمع ہو جائیں على ان يضروك بشيء، تمہیں ضرر پہنچائیں، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی مصیبت کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے، جو اللہ نے لکھی ہے وہی پہنچائیں گے، لیکن وہ گناہگار ہوں گے، وہ غلط کار سمجھے جائیں گے، اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ سورۃ الحدید، سورۃ الحدید بار بار پڑھا یار، میں تو یہ سورۃ الحدید اور سورہ ہود اور میں بہت بار بار پڑھتا ہوں، عجیب عجیب، سارے قرآن میں اس طرح ہے، لیکن ایک سورت کا پڑھنے کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ بس رات کو سوتے وقت اس کو سنیں اور پھر سنیں، مہینہ 2 مہینے، پھر ایک اور سورت کا اس طرح، پھر ایک اور سورت کا اس طرح، تو آپ کو اتنی چیزیں اور اتنا ذوق نصیب ہوگا نا، اتنا مزہ آئے گا اس میں کہ بس آپ پھر دیکھیں گے کہ یار یہ باقی چیزیں تو بس ویسے بس ہوا میں اڑنے والی چیزیں ہیں، اصل چیز تو یہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے رہ جائے اس پہ غم نہ کھاؤ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں ملا اس پہ مستی نہ کرو، اس پہ زیادہ حد سے زیادہ خوش نہ ہو جاؤ، بس یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا تو دے دیا، دینا تو تھا اس نے۔
اور وہ دوسری چیز جو ہے وہ مجھے ملنے والی تھی نہیں، جو میری تھی نہیں تو مجھے کیسے ملتی؟ جو نہیں ملی وہ میری نہیں تھی نا، تو مجھے کیوں مل جاتی؟ وہ کسی اور کی تھی۔ رفعت الاقلام، لکھنے والے قلم اٹھائے گئے ہیں، بس قلم تھا ادھر پڑا ہوا تھا، لکھتے تو بس اٹھایا گیا، اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا، بس ابھی وہ نہیں لکھتا۔ وجفت الصحف، اور جو لکھے ہوئے صحیفے ہیں نا، جو اوراق تھے، اوراق مثال دی نا، اوراق میں لکھتے ہیں نا، صحف صحیفہ کاغذ میں لکھتے ہیں، وہ بھی خشک ہوئے، سیاہی خشک ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ بہت پہلے لکھا گیا ہے، اس میں اور کوئی اضافہ، یہ ہے وہ حقیقت۔ اب اس میں یہ سوال جو آتا ہے، بار بار جو سوال آتا ہے کہ لکھا ہوا ہے تو پھر یہی ہے نا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ لکھا ہوا ہے؟ تم اوپر چڑھ گئے ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک آدمی نے دوسرا کا مال لیا، دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالا، دوسرے کو ذلیل کیا، دوسرے کو گالی دی، دوسرے کا مال لیا، اس کے حق پہ دسترازی کی، اور پھر یہ کہا کہ یہ تو لکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے تم گئے تھے اوپر، وہ صحیفے تم نے دیکھ لیے تھے، اور تمہاری ذمہ داری یہ لگائی کس نے؟ تمہاری ذمہ داری لگے کہ اوپر جا کر دیکھو بھی اور وہ کرو جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تمہیں پتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہیں یہ پتا تھا تو ہونا چاہیے تھا کہ میرا کام کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تو تمہارے جو ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری نہیں کی، جو ذمہ داری تمہاری نہیں تھی وہ تم نے پوری کی، تو پھر یہ بھی مانو نا کہ جب یہ لکھا ہوا تھا تو تمہارے اوپر جو تھپڑ ملیں گے تو وہ بھی تو لکھا ہوا ہے، وہ تمہیں جو سزا ملے صبر کرو نا۔ جب دنیا میں یہ کہتا ہو کہ بس میں نے تو نہیں کیا تو لکھا ہوا تھا، تو پھر وہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی کو بھی مان لو۔ تو یہ تو عجیب، دراصل یہ تو الزامی جواب ہوا نا خاموش کرنے کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان بے وقوفی اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کائنات میں خود کوئی چیز ہوں۔ بھائی کائنات تمہاری نہیں ہے، تم تو اس میں بندے ہو۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے اپنے پلاننگ اور اپنے منصوبے کے مطابق بنائی ہے۔ اس کی کائنات میں کس چیز کو کہاں ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے وہ طے کرے گا، تم تو نہیں طے کرو گے، اور تمہیں دیا جائے گا اختیار، تو تم کیا کر دو؟ تم تو خوب اپنا گھر بھی نہیں سنوار سکو گے۔ انسان، میں تجربے کی بنیاد پر بھی بات کرتا ہوں، ایک وقت میں انسان سوچتا ہے یا اللہ یہ ہو، پھر کہتے ہیں داخلہ میں دے ماتشی ولی میں دشوے، ہاں میں نے کیوں ایسا کہا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کبھی آدمی ایک بات پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، یہ چیز مجھے مل گئی، پھر کچھ مدت بعد اس کو پتہ اوہو اس کے تو یہ نتائج بھی ہیں، یار یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو تم تو اپنی تقدیر خود نہیں لکھ سکتے ہو، تو پھر پوری کائنات کی تقدیر تمہارے حوالے کیے جائے۔ تمہارے پاس اتنا علم ہے، تمہارے پاس اتنا کچھ حکمت، اتنی کچھ حکمت ہے کہ اس کے مطابق اس کائنات کی سارا نظام چلا سکو، یا تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، حق کی بجائے اگر لوگوں کی مرضی چلتی اور ان کی خواہشات چلتے تو یہ زمین فساد سے بھر جاتی، سارا نظام بگڑ جاتا۔ کسی کو علم نہیں ہے، اپنے بارے میں نہیں جانتا، اور پھر باتیں اتنا بناتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کائنات میں ایسے کیوں ہوا، اور زلزلہ کیسے آیا، اور آگ کیسے لگ گئی، اور وہ کیوں مر گیا، اور وہ کیوں ایسا ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ دنیا تمہاری تو نہیں ہے، جس کی ہے بس وہ جانتا ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے تو پھر آگے آ جاؤ نا، چلاؤ نا، لے لو اس کو، تمہاری قوت ہے تو لے لو اس سے، اس کی خدائی چھین لو، چلو۔ کس نے تمہارا ہاتھ روکا ہے؟ قرآن نے تو یہ بھی فرمایا نا، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، خدا کی مرضی نہیں چاہتے ہو تو خدا کی کائنات سے نکل جاؤ، لاؤ کسی اور جگہ نکل جاؤ، کوئی آزاد بستی دیکھو، وہاں پہ جا کر غردانگے مارو، مرضی چلاؤ اپنی، فانفذوا، چلو نکل جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ نہ بھولو کہ تو بندہ ہے۔ تو بندہ جو ہے اپنے اوقات کو ذرا لحاظ میں رکھو، اپنے خیال میں رکھو، اپنے اوقات سے آگے نہ بڑھو۔ اوقات سے آگے بڑھ بھی نہیں سکتے ہو، اور بڑھنا چاہو تو غلط بات ہے، یہ ناممکن بات ہے۔
جب تم مانتے ہو کہ وہ تقدیر لکھنے والا ہے تو پھر مانو نا جو اس نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے۔ اگر تم تقدیر کو نہیں مانتے ہو تو پھر خدا کو کیوں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہو خدا کو بھی نہ مانو، تقدیر کو بھی نہ مانو، مرضی تمہاری، چلو پھر دیکھو آگے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس نے تمہارے اوپر زبردستی کی ہے۔ اگر اسے خدا مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ کائنات اسی کی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق چلے گی، تمہاری مرضی نہیں، سارے انسانوں کی مجموعی مرضی بھی نہیں چلتی، اس لیے یہ سارے انسان جمع ہو کر بھی اتنا علم نہیں رکھتے، اتنی حکمت نہیں رکھتے، اتنا صبر نہیں رکھتے، اتنی قوت نہیں رکھتے کہ اس کائنات کو چلائے، تو پھر جو چلاتا ہے اس کو چھوڑو نا، اور نہیں چھوڑتے ہو تو چلو نکل جاؤ، سادہ سی باتیں ہیں۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ آخر میں دوسری حدیث بھی اس کو بھی احفظ اللہ تجدہ امامک او تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعارف یعنی اپنا رابطہ خوشی میں استوار رکھو تو تکلیف میں وہ تمہیں پہچان لے گا، تکلیف میں وہ تمہیں پہچان لے گا۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں اس کی دعائیں قبول ہوں، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو اچھی بلی حالت میں زیادہ دعائیں مانگے۔ جو چاہتا ہوں کہ مصیبت میں میری دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی بلی راحت اور آسانی کی حالت میں زیادہ دعائیں مانگے۔ ہمارے ہاں آسانی کی دعا اس طرح ہوتی ہے السلام علیکم بھاگو، اور پھر جب مشکل آتی ہے فضو دعا ناری تو لمبی لمبی دعائیں۔ میں کبھی لڑکوں کو بھی دیکھتا ہوں، بچے ہوتے ہیں اسکول گوئنگ لڑکے ہوتے ہیں، اتنے بڑے، کوئی امتحان ہوگا، کوئی اس طرح کی بات ہوگی، کوئی ماں باپ، کچھ ماں باپ سے کچھ لینا ہوگا، کچھ منوانا ہوگا، اسی طرح تو لمبی لمبی دعائیں۔ عجیب بات، میں کہتا ہوں یار اس بچے کو کیا ہوگا، اس بیچارہ کیا جانتا ہے نا فضول۔ تو انسان کا یہ مزاج ہے، تو گویا کہ تم خدا کو خدا نہیں مانتے، بس صرف مطلب کو مطلب مانتے ہو، تو مطلب ہے تو پھر خدا خدا ہے۔ جو طرح پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ وہ باپ کو بھی نہیں مانتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں، بہرحال چھڑو وہ بات زبان پر آ گئی تھی لیکن میں نے روک دی۔ پشتوں میں ایک مثال ہے، خر پلار کا مطلب پہ بار کا، اور یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ تو جو بندہ خدا کو خدا مانتا ہو وہ خوشی میں بھی وہ خدا ہے اور غمی میں بھی وہ خدا مانے گا، اور جو خوشی میں اس کو بھول جاتا ہے اور غمی میں یاد آتا ہے تو وہ خدا خدا نہیں مانتا، وہ مطلب مانتا ہے، وہ مطلب کا بندہ ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ یہ کیسے خدا کا بندہ ہوا کہ وہ کبھی بھول جاتا ہے اور جب ضرورت ہو تو یاد آتا ہے؟ بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت یاد آتا ہے۔ اچھا جی، تعرف فی الرخاء یعرفک فی الشدہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تیر تم سے خطا ہوا یا جو فائدہ تم سے چل کر کسی اور کے پاس چلا گیا، لم یکن لیصیبک، یہ تمہارا نہیں تھا، یہ تیر تمہاری طرف آنے والی نہیں تھی، اسی لیے یار بس مرتے مرتے بچ گیا۔ اوہ مرتے مرتے نہیں بچتا کوئی، نہ مر نہ بچ دے جی، مر نہ سکھ نہ بچ کی۔ وہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں مر نہ بچ دے۔ وہ جب میرے دل کا آپریشن ہوا پھر ٹھیک ہوا نا تو لوگ کہتے ہیں بس 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 بس، میں نے کہا موت سے بچ گیا، موت سے بچ گیا۔ یہ تو بات نہیں ہے نا، موت نے آنی نہیں تھی اس وقت، اس کے لیے وقت مقرر، وہ اپنے وقت پر آئے گی اس لیے بچ گیا۔ اگر وہ آتی موت آتی تو پھر کون بچ گیا ہے؟ تو جو تمہارے جو چیز فائدہ ہو یا نقصان ہو، جو تمہیں نہیں پہنچا وہ پہنچنے والا تھا ہی نہیں، اور جو تمہیں پہنچ گیا وہ بچنے والا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ تمہارا ہی تھا، اس لیے تمہیں پہنچ گیا۔ تو یہ بات کہ اوہو یہ ہوتا تو وہ چیز تو مجھے مل جاتی، اپنا دل کھاتے رہو اور ہاتھ ملتے رہو، افسوس لمبے لمبے، ہاں تو یہ اس کی کیا فائدہ؟ یہ تو عقیدہ بھی خراب کر دے گا، دماغ بھی خراب کر دے گا، صحت بھی برباد کر دے گا، یہی چیزیں ہیں نا۔
پاگل بن جاؤ گے پاگل. یہ اف اف کی کیا فائدہ؟ جو چیز تمہیں ملنی تھی وہ مل گئی اور ملے گی، اور جو چیز تمہاری نہیں تھی وہ نہیں ملے گی اور نہ ملنے والی ہے. اف اف سے بھی نہیں ملے گی اور دوسرے ٹف ٹف سے کف کف سے بھی نہیں ملے گی، کسی چیز سے نہیں ملے گی. یہ عقیدہ، اب دیکھیں نا، عقیدہ کی اصلاح بنیادی چیز ہے. عقیدہ ہو. اچھا جی، وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم، یہ بھی سمجھو کہ ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد تب آئے گی جب آدمی ثابت قدم رہے. کہ جی میں نے دعا مانگی بس نہیں قبول ہوتی، کچھ بھی نہیں، بھئی دعائیں مانگی نہیں قبول ہوتی، تو کیا کرو گے؟ کوئی دوسرا دربار ہے اس کے پاس جاؤ گے؟ داتا دربار جاؤ گے؟ ہاں. پھر بابا سے مانگو گے؟ بھئی خدا سے مانگو، دے گا تو وہی دے گا، دے گا تو وہی دے گا. اگر ضرورت ہے تمہاری اور تم چاہتے ہو کہ مجھے ملے تو دینا تو اسی کا ہے. داتا تو وہی ہے. داتا کا مطلب یہ جو سب کچھ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے اور ہر وقت دے سکتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن صبر، ثابت قدمی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ خود صبر کرتا ہے. دیکھنا، دیکھیں دشمن کتنے کیا کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ انسان کو سمجھاتا ہے کہ تو صبر کر. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ، اور مصیبت میں آسانی تکلیف کے ساتھ ہے. مشکل برداشت کرو گے تو پھر آسانی آئے گی. مشکل برداشت کرو گے تو پھر آسانی آئے گی. مشکل برداشت کے بغیر آسانی چاہتے ہو تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دمڑی پہ خیٹا بانی بالوا نخرے. ہاں، وہ کہتے ہیں نا، وہ لند خور کی خیرات نہیں ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر اس کو کھاؤ. تو یہ طریقہ نہیں ہے. ان الفرج مع الکرب، تکلیفیں برداشت کرو گے تو پھر آسانی پیدا ہو جائے گی. مشکل برداشت کرو گے، اپنے آپ کو تھکاؤ گے، سختیاں جھیلو گے تو اس کے بعد آسانی پیدا ہو جائے گی. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکل کے ساتھ آسانی مشکل کے ساتھ نتھی کی گئی ہے. آسانی چاہتے ہو تو مشکل برداشت کرو. یہ بغیر مشکل برداشت کیے آسانی چاہتے ہو تو سود ہے نا، سود حرام ہے. کیوں؟ پیسے دے دو اور بیٹھ جاؤ اور وہ دیتا رہے گا ہر مہینے اور ہر سال دیتا رہے گا. تو یہی تو مشکل ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہے. تو بغیر مشکل برداشت کیے آسانی چاہتے ہو تو یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کوئی شہزادی شہزادہ نہیں ہے، یہ شہزادوں والی بات یہاں پہ نہیں ہے. کوئی پرنسز نہیں ہے. شہزادے نہ بنو. ٹھیک ہے. مشکل برداشت کر لو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آسانی بھی مانگو. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر آسانی سختی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ باندھ دی گئی ہے. آسانی مشکل کے ساتھ باندھ دی گئی ہے. جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.